سعادت حاصل کر کے واپس تشریف لائے ہیں۔ میری مراد حاجی محمد داؤد مغل صاحب اور برادر مکرم محمد ریاض مغل صاحب، دیگر آنے والے معززین مہمانوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کا اپنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر بروز معیشت ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ تو لباس سے گزارش کروں گا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، اور پیچھے جو بڑے حضرات بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سنت رسول چہروں میں سجائی ہوئی ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لے آئیں۔ ہمارے مہمان خصوصی فتح جنگ کے اندر ہر دل عزیز خطیب حضرت علامہ قاری مقصود احمد آبان صاحب سے ملتمس ہوں تشریف لیں اور اپنے مخصوص انداز میں اپنی حاضری لگوائیں۔ نعرہ تکبیر! نہیں ماشاءاللہ، اب آپ محفل میں بیٹھے ہیں، تھوڑا سا محفل کا ماحول تو بنا ہوا ہے، تھوڑا سا جوش دیں، مزے کو بھی مزہ آ جائے۔ آپ محبت کے ساتھ اس انداز میں نعرہ لگائیں تاکہ علامہ صاحب کو پتہ چل جائے۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں، یقیناً آپ بیداری کا ثبوت دیں گے۔ ناگہاں ساکن ہواؤں میں روانی آ گئی، چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی، رحمت حق کو یکایک ایک بہانہ مل گیا، بی بی آمنہ کو خون کو کنزر کا خزانہ مل گیا، حضرت حسنین کو بے مثل نانا مل گیا، ہم گناہگاروں کو بخشش کا بہانہ مل گیا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ تحقیق! نعرہ حیدری! نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ خوبصورت تقریب سعید جو سالانہ مرکزی دارالعلوم آزا میں انعقاد ہوا کرتی ہے، آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے صبح سے یہ محفل جاری و ساری ہے، اور جو وقت گزر رہا ہے اپنے اپنے وقت کے اندر عظیم مہمانان گرامی ہماری اس محفل کی زینت بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کے بانی و مبانی پیکر اخلاص و محبت کشت عشق مصطفیٰ پاسبان مسلک رضا استاد العلماء استاد الوفاد حضرت علامہ حافظ عبد الغفور چشتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ان کے علم و عمل میں اور عمر پاک میں اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے۔ نبی سید تبسم بادشاہ بخاری صاحب تشریف لا چکے ہیں، حضور آگے تشریف لیں۔ اور مہمان حضرات تشریف لا رہے ہیں، سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاہ جی میرے خیال میں شاہ صاحب نے میسج دیا ہے تو بس وہ بات جو کرنی تھی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی فرمائی کہ اس وقت ہم
اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور اللہ اور اس کے پیارے رسول کا ذکر کر رہے ہیں، اور ہم ان بچوں کی خوشی کے اندر شامل ہیں کہ جن بچوں نے آج ایک عظیم دستگاہ سے اپنے سینوں کے اندر اللہ کی لاریب کتاب کو محفوظ فرمایا۔ وہ سیاسی جلسہ کسی پارٹی نہ ہوئے، دنیا دوڑ دوڑ کے جاوے، لبنا پھر بھی کچھ نہیں، کسی پارٹی سے بھی فقط نعرے ہوتے ہیں، اور ان نعروں کا ثواب فقط ایک پارٹی سے تعلق ہوتا ہے۔ لیکن یہاں آج اس مرکز کے اندر علماء کا جمع وفیر ہے، آپ بزرگ لوگ تشریف لائے ہیں، فقط یہ ہے کہ اللہ اور اس کے پیارے نبی کا دین پڑھنے والے، اللہ اور اس کے پیارے نبی کی تعلیمات کو عام کرنے والے آج اپنے سینوں کے اندر قرآن کو محفوظ کیا، قرآن حفظ کیا، قرآن کو یاد کیا۔ اس سے بڑی خوشی نہ کسی کے پاس ہے، نہ کوئی دے سکتا ہے، نہ دے سکے گا، اس لیے کہ دنیا کا دستور ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جو حکمران وقت ہے وہ بہتر ہے، کوئی کہتا ہے حکومتی پارٹی بہتر ہے، کوئی کہتا ہے جگیردار بہتر ہے، کوئی کہتا ہے جس کے پاس بینک بیلنس ہے وہ بہتر ہے، کوئی کہتا ہے جی فلاں کی بڑی ٹور ہے، کوئی کہتا ہے فلاں کی بڑی ٹور ہے۔ لیکن اللہ جب عزت کی جلال کی قسم، عزت اور آبرو اس کی ہے کہ جس کو نجات کا پروانہ گنبد خضرا کے مکی عنایت فرماتے ہیں۔ فرمایا تو وہ کوئی تو کہے گا کہ فلاں بہتر ہے، کوئی کہے گا فلاں بہتر ہے، لیکن سب سے بہتر وہ ہے کہ جس کو آمنہ کا لال کہتے دیجیے بہتر ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کو پڑھاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ دن زیادہ نہ آج ابھی تو چونکہ مفتی طاہر اقبال چشتی صاحب جلوہ افروز ہوئے ہیں، ماشاءاللہ بڑا تمام قسم کا خطاب فرماتے ہیں، تو عمر فیض قاضی صاحب بھی جلوہ افروز ہیں، علامہ جمشید صاحب جمشید سعیدی صاحب لاہور سے جلوہ افروز ہیں، علماء کا جمع وفیر ہے، خطابات ہونے ہیں۔ لیکن میں تو چونکہ مقامی ہوں، سنی علماء کونسل کے پلیٹ فارم سے دو چار باتیں جو میں نے کرنی ہے، لیکن مہمان استقبال اگر اور کسی طریقے سے نہ ہو سکے تو اللہ کا ذکر کر کے اس انداز سے کریں کہ جب ہم مسجد سے بیٹھ جائیں تو کم از کم اور اگر کچھ حاصل ہو نہ ہو، ہماری ملکیت جنت میں ایک کمر کا باغ تو ہو، ایک باغ تو ہونا چاہیے۔ باغ کیسے لگے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے حضور قبلہ حافظ عبد الغفور چیچی صاحب فرما رہے تھے شعر ذرا سا سنائے، تو وہ بات ہوگی، لیکن آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ۔ ہولے ہولے نالج پتہ لگتا رہتا کہ کم از کم جڑے بیٹھے ہوئے سارے تسی طلب رکھ رہے ہو، طلب رکھ رہے ہو کہ علماء کو سنا جائے، علماء کی باتیں سنی جائے۔ مجھ سے پہلے بھی علماء کرام نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ دین کی ترغیب دینا۔ کوئی فیکٹری جب اسلحہ بنانا چھوڑ دے، کوئی فیکٹری جب اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو ظاہر ہے لوگوں کو کوئی چیز نہیں ملتی۔ تو بزرگان دین جو مشن تھا اور بزرگوں اور دوستوں جو ہمارے اسلاف کا تھا، آج مدارس کا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ادارے فیکٹریاں ہیں اور یہ بنائیں گی۔ اگر ایک اسلحہ بنانے والی فیکٹری ہے، اسلحہ نہیں بناتی، اسلحہ نہیں ملتا، بتاؤ جہاد کیسے کرو گے؟ دشمن سے مقابلہ کیسے ہوگا؟ اگر مدارس نہیں ہے، مدارس میں اپنے بچوں کو نہیں پڑھاؤ گے، مدارس میں اپنے بچے نہیں بھیجو گے، تو بتاؤ پھر اگر ایک بندہ ماسٹر بھی کر لیتا ہے، گریجویٹ بھی ہے، تو جب نماز کی مسائل کی بات آتی ہے، دین کے مسائل کی بات آتی ہے، تو آگے سے کہتے ہیں اچھا ایسے۔ تو اس لیے دنیا کے ساتھ دین اور دین کے ساتھ دنیا، یہ مدارس نے اچھی حکمت عملی اپنائی ہے کہ جن بچوں کو دین پڑھایا جائے اس کے ساتھ دنیا کی تعلیم بھی دی جائے۔ دنیا کی تعلیم اس لیے دی جاتی ہے کہ کوئی ممبر پہ بیٹھے ہوئے مولوی ہیں یا سر پہ پائے ہوئے ٹوپی والے کسی بچے ہیں، سر پہ پگڑی باندھے ہوئے کسی شخص ہیں، کوئی بندہ حقیر نہ سمجھے کہ یار ایسے چھڑا مولا نہیں ہے،
یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ممبر پہ بیٹھنے والا ہو وہ معاشرے کے معاملات سے بھی آگاہ ہو اور اس کے سینے میں اللہ اور اس کے پیارے رسول کا دین بھی ہو. تو اس لیے ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم ان مدارس سے، ہم اس مسلک سے، ہم اس فرقے سے، ہم اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کے سینوں میں اللہ کے پیارے نبی کی محبت ہے. اور ہمارے مدارس کے اندر جس وقت کسی، جب بھی، جو بھی آئے، ہمیں اس پہ کوئی نہ ڈر ہے نہ خوف ہے. ہم ان مدارس سے تعلق نہیں رکھتے کہ جن کے مسجدوں کی اوپر والی منزل میں تو قرآن پڑھا ہو اور ان کے تہخانوں میں اسلحہ پڑا ہو، اور پھر تحفظات ہوں گورنمنٹ کو بھی، تحفظات ہوں ایجنسیوں کو بھی. الحمدللہ اہل سنت و جماعت جو سنی مسالک کے جو مدارس ہیں وہ ہر وقت ہم تو کہتے ہیں کہ بالکل مدارس کے اوپر بھی نظر رکھی جائے. گورنمنٹ کو چاہیے وہ اپنے اداروں پہ کروڑوں کے حساب سے، اربوں کے حساب سے ان کو ڈونیشن دی جاتی ہے، ان کے اخراجات گورنمنٹ برداشت کرتی ہے، لیکن مدرسے میں تو بچوں کو فی سبیل اللہ پڑھایا جاتا ہے. مخیر حضرات کا تعاون ہوتا ہے، جو آپ لوگ زکات دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں جو مدرسے سے نکلنے والا کوئی عام بندہ نہیں ہوتا، وہ محمد عربی کے دین کی تبلیغ کرنے والا پیدا ہوتا ہے. اس لیے کہ درس قرآن گھر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانے نے دکھایا ہوتا. اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آج چونکہ میں نے دو باتیں جو کرنی ہیں وہ عابد احمد دین صاحب رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے کرنی ہے کہ ان کا بھی آج سالانہ ہے، اور ان کے سالانہ تقریب ان کی روح کو اشارے ثواب کرنا ہے. تو اللہ رب العزت نے وہ ہستی، وہ شخصیت جو اس ادارے کو دی تھی، ان کی بڑی خدمات ہے، ان کی بڑی خدمات ہے. اور وہ خدمات کیا ہے کہ ہر وقت 24 گھنٹے وہ اس ادارے کی خدمت کے اندر وہ مصروف عمل رہتے تھے. بچوں کا خیال کرنا، اس بلڈنگ کا خیال کرنا. اور آج وہ ہمیں نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے ایمان ہے کہ جس بندے نے اپنی زندگی میں اچھا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مومن، تو اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی رہتا ہے تب بھی عزت والی زندگی ملتی ہے، اور جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو قبر میں بھی عزت والی زندگی عطا فرما دی جاتی ہے. اولے سبحان اللہ نہیں پیار نہ کم از کم تھوڑے سے آپ بیٹھے ہو جائیں. میں تو ویسے ان کے سامنے، چونکہ میرے بڑے بھائی ہیں، بڑے پیارے ان کا انداز ہے، تو ان کے سامنے ویسے 2-4 منٹ لگوں گا. کوئی بھی ہو اچھے عمل کرنے والا، کوئی بھی ہو اچھے عمل کرنے والا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے. مومن ہونا چاہیے. پھر کیا انعام ہے؟ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ
یہ بھی کوئی گل نہیں کہ وہ مرد ہے یا وہ عورت، شرط ایک ہی ہے کہ وہ کی ہونا چاہیے بولے یار کیا ہونا چاہیے کیا ہو کے دستی نقصان بھی نہیں ہوتا شرابی بھی کہتا ہے میں مومن، ساری زندگی مسجد میں نہ جانے والا بھی کہتا ہے میں مومن، ہر فرقہ میں مومن، ہر کوئی کہے میں مومن، کافر کون؟ پھر اس لیے کنوینشنل ایکشن بنا بھی بنا کہ کسی کو کافر نہیں کہتا، لیکن آپ میرے رب کا قرآن کہتا ہے اچھا عمل کرنے والا کوئی مرد ہو یا عورت، لیکن شرط میرے نبی کے دربار میں چلا جا، میرا نبی تجھے بتائے گا کہ مومن کون ہے؟ یہ پولیو سے سرٹیفکیٹ نہ لیں، جائیں ذرا مدینے کے تاجدار کے دربار میں جب پہنچے، میرے پاک نبی نے فرمایا مومن کون ہے؟ میرے پاک نبی نے فرمایا اے گل سن لو نمازیو، اے گل سن لو جو میرے دن مسجد جانا لے ہو، اے گل سن لو جڑے بہ کے دین کی سمجھتے نہیں لیکن تبصرہ ہر گلی کے چوک جو ہو رہا ہے، ہر تھان پہ ہو رہا ہے کہ جناب کو مولوی ہے مسئلہ بنایا ہے، آپ میرے پاک نبی نے قدموں میں جا، میرے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ماں باپ سے زیادہ گل سارے نے کما لیے کہ نبی کی غلامی میں جانا ہے، نبی نال پیار ہے، تے پھر ذرا تھوڑا تھوڑا ذرا دل کو پوچھنا ہے، تھوڑا پھر اپنے زمین کو پوچھنا ہے، میں بھی تسی بھی ہر کوئی بھی فرمایا جے ایمان اگر چاہے کہ تو مومن ہوے، چاہے تو مومن ہوے کہ ایک پاسے تیرا ماں پیو آ جلے، نال تیرے دھیاں پتر آ جلے، نال تیرے
سارے سنگی ساتھی آ جلو تے دوجے پاسے آمنہ دا لال میں آ جلا تے پھر سمجھ لو یہ سارے تو بد گئے جدوں تک میں محمد عربی نال پیار نہیں ہے اس وقت تک کوئی ایماندار ایک پاسے آمنہ کے لال دی ذات ہے نال جناب ماں پہ ہوئے بہنا پیران سنگی یار دھیاں پتر یعنی ایک پاسے ہوں کہ انہاں سارے تو بد گئے ساری کائنات تو بد گئے جدوں تک میں محمد رسول اللہ نال محبت نہیں ہے تے سمجھ آ تیرا ایمان اسی راستے جڑے کہندے سی مراں دے نال تیرے اج انہاں بھی بازیاں آ رہیاں نے جڑے درستے سندید نو دن راتی اج انہاں بھی باریاں ماریاں نے اور جدوں خزانے باغ دے اندر خزانے وال کھلے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے محمد اٹھیا جھوٹا